اب شیطان تمہیں بتا دیا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسانوں کو بتا دیا، بڑے الرٹ رہنا. یہ جب گڑبڑ کراتا ہے، صحیح قدم کسی طرف انسان نہیں اٹھا پاتا، تو پھر یہ انسان کو یہی اسی دنیا کے اندر ہلاکت کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. یہ جس حصے کا میں نے بیان کیا تھا ابلیس، جہاں سے ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے، توڑ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کرنا کیا ہے. فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر ڈالے، بہت زیادتیاں کر لی، اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب یہ تو کہہ دیا نا انہوں نے، سزا ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ بڑھتا چلا گیا آگے. کہا مایوس کسی اسٹیج پر مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، چاہے جتنی غلطیاں کر لی ہوں، جس اسٹیج کے ہر اسٹیج سے واپسی ہو سکتی ہے. تو یہ مایوسی چونکہ لے کر جاتی ہے ڈپریشن میں، علاج یہ بتایا کسی اسٹیج پر یہ مت سمجھنا کہ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. امیدیں چھوڑی تھی، آتا اس لیے ڈپریشن، اللہ سے جو امید تھی وہ چھوڑ دی تھی، الزام کبھی اپنے اوپر ڈالا تھا، کبھی دوسروں پر ڈالا تھا، یہ غلطی تھی مین بنیادی، یا اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے، یہ ڈپریشن اندر گیا، یا غصہ باہر نکلا، یا دوسروں پر الزام لگا رہے تھے. تو اپنی کسی اسٹیج پر مایوس، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سے ڈھک لینے کو کہتے، تم سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، اب اس کا رزلٹ مل رہا ہے نا. اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ان سب کو ڈھک دے، تو اس کا جو رزلٹ مل رہا ہے، وہ جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ ملنا بند ہو جائے، وہ رک جائیں. ہر اسٹیج پر ممکن ہے، مایوس کسی اسٹیج پر مت ہونا. صرف بات اتنی ہے کہ وہ جس اسٹیج شیطنت والی اگر آ گئی تو اس سے واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہر اسٹیج سے واپسی ممکن ہے. اس اسٹیج تک واپسی ذرا زیادہ پاسبل ہے جو ابلیسیت والی ہے، جہاں بالکل سرکش و باغی نہیں ہو گئے. وہ سرکش و باغی کیا کرتا ہے؟ کہا کہ ینزغ بینہم، یہ انسانوں کے بیچ میں پھر آپس توڑ پھوڑ شروع کرتا ہے، دوسروں کو جن کی وجہ سے اس کے خلاف دوسروں کو بھڑکاتا ہے. کسی ایک پر غصہ تھا، دوسروں کو بھڑکایا، آپس میں دشمنی ڈالتا ہے. شیطان یہ کرتا ہے جب شیطانت کی سٹیج آ جاتی ہے تو پھر سازشیں ہو رہی ہیں، جس سے ناراضگی ہے اس کے خلاف اپنی کریٹیوٹی ختم ہو گئی، ادھر لگ گئی تعمیری صلاحیت. خود کچھ کرنا تھا، جن چیزوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے تھے، اس میں کچھ محنت کرنی تھی، اس میں کچھ لگنا تھا، اب اس سے ہٹ کے ذہن ادھر چل رہا ہے، اس کو نقصان پہنچاؤں گا، دیکھیے اسے بہکا کے دکھا دوں گا میں. تو یہ کہا اب شیطان یہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان میں نفع پیدا کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے. انہو یامر بالفحشاء والمنکر، فحاشی پھیلاتا ہے، وہ جو منکرات ہیں، جو ناپسندیدہ باتیں، اللہ پھر ان راستوں کی طرف نکل جاتا ہے. یہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے وہاں سے بھی ممکن، ذرا زیادہ مشکل ہے. فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر ڈالے، اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کسی سٹیج پر نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب جتنے ہیں سب کو اکٹھے جو ہے وہ ڈھک سکتا ہے. اب یہ تو بات ان کی ایفرٹ بھی تو ہو، وہ چاہیں کہ اب ہمیں واپس آنا ہے، وہ سب پاسبل ہے. انیبوا الی ربکم، اب حل بتا رہے، اپنے رب کی طرف لوٹو، واپس رب کی طرف لوٹو. کہ جب اس نے تمہیں صلاحیت دی، جہاں سے تمہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی، تم سمجھ رہے تھے کہ دوسرے جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں مجھے چھوٹا کر دیا گیا، تم سمجھ رہے تھے مجھے جو اچیو کرنا چاہیے تھا، یہ حالات نے، کہاں پر سسٹم نے مجھے کرش کر دیا، چاہے کسی ایک شخصیت نے، چاہے پورے سسٹم اور نظام نے. کہا انیبوا الی ربکم، رب اسے کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، لے کر جاتا ہے، اس کی طرف لوٹو، واپس اس کی طرف واپس مائل ہو. یہ کہ کسی اسٹیج کے اوپر تمہارا سوچنے کا انداز غلط تھا، واپس ادھر لوٹو اور واپس اپنی ایفرٹ صحیح ڈائریکشن میں سٹارٹ کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کہا کہ اور دیکھو، سرنڈر کر دو، جو تمہیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم اس سے الگ ہٹ کر کے کتنا ملا کتنا نہیں ملا،
تو بتا دیا کہ تم یہاں پر جتنا کرتے ہو وہ تمہیں ملتا ہے، وقتی رکاوٹیں آتی ہیں بعد کو جا کر ملتا ہے. اس پہ مایوس ہو کے بیچ میں روک گئے. یہ بیچ میں درمیان میں ٹیسٹ امتحان آتے ہیں، تو اسے کراس کرنا ہے، اس سے مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اب پھر واپس لوٹو. واسلموا لہو، سر تسلیم خم کرو، تمہیں جو صحیح طریقہ بتایا تھا اس پر آؤ واپس. لیکن امید کے ساتھ میں یہ ہے، یہ امید ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. تمہیں اپنے رب سے یہ امید ہونی چاہیے کہ لے جائے گا تمہیں اوپر. ہر اسٹیج پر تم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا سے تمہاری واپسی کر سکتا ہے وہ تمہاری. واسلموا لہو من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اس سے پہلے کر لو کہ واپسی نہیں ہو پائے، پھر تمہاری مدد نہ ہو پائے، اس سے پہلے لوٹاؤ تم واپس. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس میں احسن کہتے ہیں زیادہ اچھا، بہت بہت اچھا، بہترین پہلو. اس میں جو بہترین پہلو اس کی کرو اتباع. اب قرآن آیا تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ نازل ہوا تو قرآن ہے نا، اس میں بہترین کیا ہے؟ تو ہر چیز بہترین ہے. ہم کہیں نہیں یہ زیادہ اچھی ہے، یہ کم اچھی ہے. قرآن شریف میں یہ اور دوسرے مقامات پر بھی آیا. اس کی اتباع کرو جو زیادہ احسن ہے. احسن ما انزل الیکم من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا اس میں جو احسن ہے، جو زیادہ اچھا پہلو ہے، اس کی کرو اتباع. قرآن میں زیادہ اچھا اور کم اچھا کیا ہے؟ الگ سچویشنز ہیں. ایک سچویشن میں جو کچھ کرنا ہے اور دونوں کی ہدایات ہیں. تم اگر ہدایت ادھر والی لے کے دوسری سچویشن پہ کر دو گے تو وہ احسن نہیں ہے وہ بات. مثال کے طور پر جنگ کا بھی حکم دیا، لڑنے کا بھی حکم دیا، اور بچ کر نکلنے کا بھی حکم دیا. اب جہاں لڑنا تھا وہاں بچ کر نکلے، جہاں بچ کر نکلنا تھا وہاں لڑ گئے. تو یہ احسن حصے کی اتباع نہیں کی. احسن کا مطلب اس سچویشن میں جو سب سے بہتر، جو اس کے اندر حکم اس سچویشن کے لیے تھا، اس کی اتباع کرو. قرآن کی تو ہر چیز احسن ہے، الگ الگ سچویشنز کے لیے ہے. اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری سچویشن کے اندر احسن پہلو کیا ہے. یہ جو غصہ دوسروں کے خلاف نکل رہے ہو یا اپنے خلاف نکال رہے ہو. پہلی چیز ہے غصے کا خاتمہ. غصے کا خاتمہ ہوگا امید سے. تو اس کے یقین واپس آنا چاہیے کہ تمہارے حالات بدلیں گے. اور کہا کہ کسی اسٹیج پر مت ہونا مایوس. کہہ دو میرے بندوں سے مایوسی نہیں آئے قریب، لیکن اس سے پہلے ہو جائے واپسی، کہ پھر واپسی ختم ہو جائے، واپسی کی گنجائش نہیں رہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور پھر تمہیں بالکل کرش کر دے گا. وہ عذاب جو تمہیں آ جائے گا وہ کرش کر دے گا بالکل، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے بالکل آخری طور پہ کرش کر دے گا، فنش. اس سے پہلے کر لو واپسی.